کے فضل اور توفیق سے ہمارا یہ فہم القرآن کلاس کا آغاز استاد محترم کے درس سے اور دعاؤں سے ہوا تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ کی محنتوں اور دعاؤں کے سبب ہمارا سب سے پہلے قاعدہ نورانی پڑھا، پھر 30واں سپارہ پڑھا جو کہ آج مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا آخری سبب بھی انشاءاللہ استاد محترم دامت برکاتہ چند لمحوں میں تشریف فرما ہو کر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس نشست کو، اس بزم کو چار چاند لگانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہماری دعوت پر ہمارے علاقے کی مرکزی مسجد جامع مسجد اولیاء کے خطیب حضرت مولانا مرزا منور بیگ صاحب دامت برکاتہ آپ کی تشریف آوری پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح کوٹ عبد المالک سے میرے بھائی حضرت مولانا حافظ زین العابدین صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ختم نبوی یونٹ کے ساتھی اور وہ تمام بھائی و بزرگ و دوست جو سبق میں مستقل تشریف فرما ہوتے رہے یا کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے درمیان میں رابطہ کٹ گیا، لیکن آج ہماری دعوت پر وہ بھی تشریف لائے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تلاوت ہم نے نماز میں الحمدللہ سماعت کر لی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ زین العابدین صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف فرما ہو کر ہدیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ حافظ زین العابدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات محبت، عقیدت، روح اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ برادر مکرم مولانا اسامہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ ایک نعت کے چند اشعار، اس کے بعد شان قرآن پہ چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ہر کسی کے پڑھنے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، ایک نعرہ لگے گا، وہ نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے مسجد کے ماحول میں لگانا ہے۔ شاید لکھتا ہے، پہلے شعر سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ نبیوں میں نعمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے ساتھ مل کے جو کہتے ہیں شان والے ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ خدا نے دیے ان کو رتبے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ واپس سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا
سنسار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے گونج پیدا ہو جائے محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور کتنی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور ہدا تو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جفائے زمین پر محمد ہمارے جفائے زمین پر محمد ہمارے فلک نے بچھائے زمین پہ ستارے جفائے زمین پر محمد ہمارے فلک نے بچھائے زمین پہ ستارے اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے کیا محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش کے میں قربان سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی اوصاف کرے کیا تیرے بیاں یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں یہ میرا قلم یہ میری زبان سیدھی نے سچ فرمایا ہے خلق ان کا ہے قرآن مبین کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین محمد بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے بڑے اختصار کے ساتھ معراج شریف کے حوالے سے ایک نظم ہے اس کے ایک دو شعر پیش کر کے میں پیش کرتا ہوں سماعت کیجیے گا بڑے خوبصورت کلام شاعر لکھتا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کس کی طرح سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بنٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سر عرش وہ تاج
وجہ نہیں ہوتا. شعر سمجھ میں آئے تو سنیے گا. شاعر اپنا تصور بیان کرتا ہے, اپنا ذوق بیان کرتا ہے کہ آقا کے جانے کا منظر کیا ہوگا. اپنے انداز میں کہتا ہے کیا, وہ جاتا ہے دیکھو بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے یہ راہیں وہ جیسے. وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. مبسی کھڑے ہیں حیران ہو کے, وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو. بڑا ہی خوبصورت شعر. وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو, جوانی سے پہلے تو بچپن کا پوچھو. ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی, ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی. وہ کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے, خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کے. اور آخر میں عظمت قرآن میں ایک دو شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. شاعر لکھتا ہے, میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے. میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے. میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے. عطا کی ہم کو وہ تعلیم کہ جس کا نام قرآن ہے. عطا کی ہم کو وہ تعلیم کہ جس کا نام قرآن ہے. اگر آتا نہ یہ قرآن بھٹک جاتے یہ سب انسان. اگر آتا نہ یہ قرآن بھٹک جاتے سبھی انسان. ہمارے واسطے لالے یہ شمع فیروزہ ہے. ہمارے واسطے لالے یہ شمع فیروزہ ہے. اور شفا دیتا ہے اس کے پڑھنے والوں کو میرا مولا. شفا دیتا ہے اس کے پڑھنے والوں کو میرا مولا. یہ سب مضطر دلوں کے واسطے راحت کا سامان ہے. یہ سب مضطر دلوں کے واسطے راحت کا سامان ہے. تو اے شاکر بسا دل میں قرآن پاک
माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और अपने लबो लहजे में हम सबको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। हज़रत मौलाना हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, इनकी आवाज़ में, लबो लहजे में बरकतें अता फरमाएं। आज की हमारी नशिस्त के एक और मेहमान साहबजादा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब ताहिर साहब तशरीफ फरमा हुए हैं। आपकी तशरीफ आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नात में पैगाम यही दे रहे थे कि कुरान पाक एक ऐसी अजीम किताब है कि अगर हमने अपना ताल्लुक इससे जोड़ लिया तो हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और अगर हमने इससे अपना ताल्लुक ना जोड़ा, हमारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए कुरान अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है। तो ये पढ़ने के लिए पहुंचाया है कि हम इसे पढ़ें, हम इसे समझें, हम इसका तकाज़ा समझें। कुरान हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये सब चीजें हमें कुरान बताएगा। हमने कारोबार कैसा करना है, हमें कुरान बताएगा। मामलात कैसे करने हैं, कुरान बताएगा। माशरत कैसी करनी है, कुरान बताएगा। रिश्तेदारियां कैसे निभानी है, कुरान बताएगा। हलाल क्या है, कुरान बताएगा। हराम क्या है, कुरान बताएगा। महरम कौन है, कुरान बताएगा। ना महरम कौन है, कुरान बताएगा। जब हर चीज हमें कुरान पाक बता रहा है तो ये हमारी कम नसीबी है कि हम कुरान से दूर हैं। हम कुरान से दूर हैं, ये हमारी कम नसीबी है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को कुरान पाक के साथ मजबूती के साथ जोड़ लें। मेरे अजीजों, हमारे अक्सर अकाबिर असातिज़े किराम ये फरमाया करते हैं कि अगर 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाएं, फराइज पढ़े जाएं, वाजिबात पढ़े जाएं, परेशानी कोई भी हो, दुरूद व सलाम भी पढ़ लिया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए कसरत से। कोई घरों में परेशानी हो, कुरान पाक का विर्द करें। विर्द क्या, कुरान पाक की तिलावत करें घरों में। अल्लाह के फजल से हर तरह की वबाएं, बलाएं, आफात, शयातीन का छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन हमारी कम नसीबी ये है कि कुरान पाक हम सबके घरों में मौजूद हैं। ये नहीं कि नहीं है, जरूर मौजूद है बहैसियत मुसलमान के, लेकिन हम उसको खोल के नहीं पढ़ते, हम उसे खोल के नहीं देखते। हाँ, जब हमारी बच्ची की, हमारी बहन की, बेटी की शादी की तकरीब, जब खसूसियत से बारात का मौका होता है, तब हम कुरान पाक उसके सर के ऊपर से लेकर चलते हैं जैसे हवाई जहाज जाता है। मेरे अजीजों, उसका कोई फायदा नहीं। हम लोग कहते हैं कि ये कुरान के साये में जा रही है, ये कुरान का साया नहीं है। कुरान का साया ये है कि कुरान पाक की तालीमात हम अपनी बच्ची, बहन, बेटी को देकर भेजें, उसे बताकर भेजें, सिखाकर भेजें कि बेटा कुरान हमसे ये तकाजा करता है, तो आपने इस कुरान पाक के अहकामात पे अमल करना है लाजमी, तो भी उसका फायदा है। तो मेरी बात लंबी होगी। हमारे आज के मेहमानों में हमारे पास तशरीफ फरमा है हज़रत मौलाना मिर्जा मुनव्वर बेग साहब दामद बरकातुहुम। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि हज़रत इस तकरीब के मौके पर हमें कुछ कलिमात नसीहाना से मुस्तफीद फरमाए। हज़रत मौलाना मिर्जा मुनव्वर बेग साहब दामद बरकातुहुम आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت مولانا اسامہ صاحب کا کہ جو وقتاً فوقتاً کچھ نشستیں اس طرح کی رکھتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ ان نشستوں سے. اور اس وقت ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری جو انجام دے رہے ہیں وہ واقعتاً قابل تحسین ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا تو کچھ صحابہ وہ تھے جو جوان تھے، کچھ نوجوان تھے. ان کی اکثریت وہ تھی کہ جو بڑھاپے کے اندر داخل ہو رہی تھی یا بوڑھے تھے. تو قرآن اتر رہا تھا اور صحابہ سیکھ رہے تھے. جتنا جتنا قرآن اترتا جا رہا تھا صحابہ سیکھتے جا رہے تھے. تو وہ سنت، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے یا 40 سال گزار دیے یا اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. آپ یقین جانیے اس عمر میں بھی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ سیکھتے ہوئے اگر اس حالت پر میری آپ کی کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، پروردگار کہیں گے لکھو یہ قرآن مجید پڑھ رہا، یہ قرآن سیکھ رہا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد مولانا محمد کبیر خان صاحب آنے والے ہیں اور یہاں بڑے علماء موجود ہیں. ان کی موجودگی میں صرف 2-4 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس انسانی جسم کو 2 حصوں پر مشتمل فرمایا ہے. ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. اللہ کی قربان جائیں، پروردگار نے اس جسم کی غذا پروردگار نے اس زمین سے پیدا کر دی. جسم کو پروان چڑھانا ہے، اس کو بالیدگی دینی ہے، اس کو عروج میں پہنچانا ہے، اس کے خط و خال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کو قائم رکھنا ہے. تو غذا کھاؤ. کیا کھاؤ؟ حلال اور طیب مال کھاؤ. جن حرام چیزوں سے پروردگار نے روکا ان سے روک جاؤ. اگر تم حرام چیزوں کا بھی استعمال کرو گے تو پروردگار کے قربان جائیں اس میں جسم کے بننے میں سنورنے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، لیکن ان سے رضائی پیدا ہوں گے، ان سے گناہ پیدا ہوں گے، ان کا کھانا پینا عذاب بن جائے گا اور یہ آج پتہ نہیں لگے گا، یہ کل قیامت میں پتہ لگے گا. لیکن اگر رزق حلال کمایا، رزق حلال کھلایا، انوار و تجلیات پروردگار نور جسم میں پیدا فرما دے. تو جسم انسانی 2 چیزوں پر مشتمل، ایک جسم ایک روح. جسم کی غذا پروردگار نے دنیا میں حشرات الارض اور جانور اور نباتات اور جمادات اور معدنیات، یہ ساری چیزوں کے اندر بتا دیا یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام، اس میں سے یہ فائدہ اٹھاؤ، یہ فائدہ اٹھاؤ. لیکن روح کی غذا پروردگار نے یہاں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا تعلق نیچے سے ہے، اس کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق اوپر سے ہے، آسمان سے ہے. پروردگار جب جسم میں روح کو پھونکتے ہیں تو روح اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی.
तो रूह नीचे से नहीं आती, रूह ऊपर से आती है। और परवरदिगार ने जिस्म की ग़िज़ा नीचे से दी और रूह की ग़िज़ा ऊपर से दी। यही वजह है नमाज का ताल्लुक रूह के साथ ऊपर से। मिराज की शब नमाज अता फरमाए, कुरान मजीद का ताल्लुक ऊपर से। नुज़ूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, ज़िक्र, अज़कार, तिलावत, ये कुरान मजीद की तिलावत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, ये दुरूद भी नमाज के का हिस्सा जो मिराज की रात को मिला। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि इन सब का ताल्लुक रूहानियत के साथ है और रूह का ताल्लुक ऊपर से है। परवरदिगार ने उसकी ग़िज़ा आसमानों से उतारी और उसमें सबसे बड़ी ग़िज़ा जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर उम्मत को कोई चीज तजवीज़ की गई, परवरदिगार ने अपने नबी को दी, वो कुरान मजीद। और कुरान मजीद ऐसी चीज है कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएंगी आप? आपने फरमाया हुजूर ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। बताते 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 एक जुमला फरमाया मैं तुम्हें कहां तक बताऊं? काना खुलुकुल कुरान, नबी की सीरत सारा कुरान। ये कुरान मजीद जो खोल कर बैठे यहाँ, ये पूरी नबी की सीरत है। अगर यूं रखी हो तो किताब है, लेकिन अगर बोलने पर आए तो रिसालत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद दावत है, नबी दाई है, कुरान बयान है, नबी पैगंबर है, कुरान बात है, नबी बाइस है, कुरान नसीहत है, नबी नासिर है, कुरान रुश्द व हिदायत है, नबी करीम नाशिद व हादी है, कुरान नूर है, नबी करीम सिराज व मुनीरा है, कुरान दावत है, नबी दाई है, कुरान जी क्या है? कुरान मजीद रुश्द व हिदायत, नबी करीम नाशिद व हादी। कुरान अमानत है, नबी अमीन है, कुरान सदाकत है, नबी सादिक है, कुरान बलाग है, नबी मुबल्लिग है, कुरान नूर है, नबी सिराजा मुनीरा है। दोनों साथ साथ है। परवरदिगार ने दोनों नेमतें मुसलमानों को दी, एक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और एक कुरान मजीद की शक्ल में। क्या समझते हैं आप? ये कुरान के बारे में नहीं, ये नबी की सीरत है। नबी चल रहे हैं, कुरान उतर रहा है। नबी बैठे हुए हैं, कुरान उतर रहा है। नबी महल इस्तिराहत है, कुरान उतर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का वक्त है, कुरान उतर रहा है। रात का वक्त है, कुरान उतर रहा है। कुरान क्या है? अरे हम किताब समझ रहे हैं, इसे खोले यकीन जानेंगे तस्वीर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बंदो, इससे ताल्लुक जोड़ो। घर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्ता देश तुम की जुज़्बा कुरान अजीज। मुसलमान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी को नहीं लगाएगा। तरक्की मुसलमान की होती है, सवाल ही नहीं। इसे लौट कर आना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर अगर वो चाहता है हुक्मरानी तो इसे लौटना पड़ेगा। बस एक बात सुना के बात को खत्म कर। दौर है किसका? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। मामूली आदमी नहीं, 12,000 हदीसों का हाफिज, सनदन व मतनन हदीसें याद, 12,000 हदीसें और बादशाह है वक्त का। पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत है, कहां से? काबुल से लेकर राजकुमारी मद्रास तक पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा उसके ऊपर हुकूमत कर रहा है। और बेटी आलिमा फाजिला है। तारीख लिखती है कि 4,000 उलमा उसने बिठाए हैं, जिसमें फतावा आलमगीरी मुरतब हो रहा है। 400 उलमा हैं जो उस फतावा आलमगीरी पर नजर सानी करके फतवा जारी कर रहे हैं। अंदाजा तो लगाएं। और बेटी आलिमा है, और कितनी बड़ी आलिमा है। जब वो 400 उलमा अपना फतवा देने के बाद किसके पास जाता है? उसकी बेटी जी ज़ेबुन निसा उसका नाम है,
اس کے پاس جاتا ہے، وہ ساری اس کی تخریج دیکھتی ہے، اس کے بعد اس کے پر دستخط کرتی ہے، پھر فتاوی عالمگیر پر لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی عالمہ ہوگی اور شعر و شاعری بھی کرتی ہے، بس یہ بات سنا کے بات کو شعر و شاعری بھی کرتی ہے، اور شعر و شاعری کرتے ہوئے اپنا تخلص بھی رکھتی ہے۔ ہر شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے، اس کا تخلص ہے مخفی۔ دیکھو مخفی کیا مطلب؟ چھپی ہوئی۔ عورت تو کہتے ہیں نا، عورت عورت، اصل میں یہ عورت سے عورت بنا، اس کے معنی پوشیدہ، ڈھانپنے والی، چھپنے والی، جی برسر عام نہیں۔ تو یہ عورت، یہ زیب النساء کیا کرتی ہے؟ شعر و شاعری بھی کرتی ہے، اور اس کا تخلص کیا ہے؟ مخفی۔ یہ واقعہ حضرت تھانوی نے اپنے ملفوظات میں لکھا، فرماتے ہیں کہ زیب النساء جو ہے شعر و شاعری بھی کرتی تھی۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس کی زبان پر ایک مصرع آیا۔ وہ مصرع کیا تھا؟ وہ مصرع یہ تھا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ در ابلک کہتے ہیں چتکبرا موتی، ایسا موتی جس پہ سیاہ دھبے پڑے ہوں اسے چتکبرا موتی کہتے ہیں۔ تو اس کی زبان پر یہ آیا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ یہ چتکبرا موتی وہ ہے جو بڑا کم دکھائی دیتا ہے، سفید موتی تو سب دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسا موتی جس میں کالے دھبے ہوں بڑا کم دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ زبان جملہ اس کی زبان پر آیا تو اس نے ایران کے شعراء کو طلب کیا اور کہا کہ اس پر گرا لگا کے شعر مکمل کرو۔ اب ہندوستان میں وہ شعر بھی آ گیا، ایران کے جو شعراء تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ گرا نہیں لگا سکتے، ہم آج سے بڑا نالا ہوا بادشاہ کہ تم سے اتنا سا کام نہیں ہو سکا، اس کا شعر مکمل کر دو۔ ہندوستان میں جب یہ جملہ آیا تو زیب النساء اس وقت آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، تو سلائی سرمے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے جو آنکھ میں سرما لگایا تو اس کی آنکھ میں جو سلائی چبھی تو موتی، وہ آنسو جو نکلا اس کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا، کیونکہ یہ وہ آنسو تھا جس میں سرمے کی سیاہی شامل تھی، اور آنکھ کے سرمے کے اندر جو آنسو نکلتا ہے اسے موتی سے تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ اب اس کا ذہن منتقل ہوا، بادشاہ نے کہا در ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مگر اشک بتانے سرما آلو۔ ہاں بادشاہ، چتکبرا موتی تو بڑا کم دکھائی دیتا ہے، لیکن کسی حسینہ کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جس میں سرمے کی کالک شامل ہوتی ہے وہی چتکبرا ہوتی ہے، اور وہ تو ہر وقت دیکھ سکتا ہے۔ اب جب یہ بات اس نے مکمل کی تو یہ بات ہندوستان سے ایران میں پہنچی۔ جب ایران پہنچی تو بادشاہ کو فکر ہو گئی، اس نے کہا ایران تو ناکام ہو گیا اور ہندوستان سے اس شعر کا جواب آ گیا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلو۔ وہ بڑا پشیمان تھا، اس نے پھر خط لکھا اورنگزیب عالمگیر کو اور کہا کہ حضرت ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھیجیں شاعر۔ اب وہ مخفی، وہ عورت، بادشاہ اورنگزیب بیٹی کے پاس گیا اور جا کر کہا بڑی شعر و شاعری کرتی ہے، جا کر رہرو کو دیدار دے۔ اس نے کہا ابا جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، بس میں ایک شعر لکھ دیتی ہوں، وہ جا کر بادشاہ کو دے دیجیے گا، بادشاہ کا۔ اس نے کہا اچھا پھر لکھ۔ اب شعر لکھتی ہے، کہتی ہے در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میں نے در سخن دیدن برم۔ کیا کہتی ہے در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل۔ میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، یہ حضرت تھانوی نے لکھا، وہ کہتی ہے اور زیب النساء کہ وہ بادشاہ میرا دیدار کرنے والے، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے پھول میں خوشبو چھپی ہوتی ہے، جسے میرا دیدار کرنا ہے گلاب کے پھول کو سونگھ لے، اس خوشبو میں تجھے نظر آ جاؤں گی۔ تو یہ جب جملہ لکھا وہ سب پڑھا گیا اور سمجھ گیا کہ یہ عورت ہے، یہ خاتون ہے جو دیدار دینا نہیں چاہتی ہے، پروردگار
परवरदिगार के कुर्बान जाएं। अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें दी, आज कुरान के साथ जुड़ जाइए, आज कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी कर लीजिए। हजरत थानवी इस वाक़े को लिखने के बाद फरमाते हैं, हजरत मौलाना तशरीफ लाए। थानवी फरमाते हैं कि ओ मुसलमान, जिस तरह से वो निसा को ये दावा है कि वो अपने कलाम में छुपी हुई है, ओ मुसलमान तो कुरान से राब्ता क्यों नहीं जोड़ता? इसलिए कि परवरदिगार इसमें छुपे। तो कुरान रब को तलाश करना चाहता है, आप कुरान को, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तलाश करना चाहता है, आप कुरान को। ओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए राहत है अगर तो कुरान है। अगर तुम चाहते हो कि इन परेशानियों का सर्तेबाब हो जाए, आओ कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी कल क़यामत के अंदर अपनी वसूलियाबी कर ले, उसकी कोई कीमत पड़ जाए, आओ कुरान के साथ जुड़ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे मुआसरीन में और उनके साथ बैठने वालों में तुम्हारा हश्र हो जाए, आओ कुरान के साथ जुड़ जाओ। सहाबा यही थे ना कि जो कुरान के साथ जुड़े, फिर उन्होंने कुछ नहीं देखा, फिर पुश्तों पे पुश्ते लग गए, फिर जनाब हुकूमतों की हुकूमतें ज़ेरे नहीं आ गई। वो सहाबा जो कुछ भी नहीं थे जी, और वो जब कुरान के साथ जुड़े, परवरदिगार ने उनको अज़मतें दे दी, उनको बुलंदियां दे दी, उनको रिफ़तें दे दी। ये कुरान वो चीज़ है। आज आप बैठे हुए हैं, तालीम बालगा की क्लास है, मत समझिएगा अपने आप को हम बूढ़े हो गए, अरे हमारी उम्र गुजर गई। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ इस उम्र के अंदर भी आपने कुरान का एक लफ्ज पढ़ लिया, क्या पता है परवरदिगार कहें ओ फरिश्तों इसको कुछ न कहना, ये बुढ़ापे के अंदर कुरान सीख रहा था, ये सहाबा की सुन्नत पे अमल कर रहा था। अल्लाह के बंदों, कहीं राय नहीं जाती, राय चीज नहीं जाती, अल्लाह की कसम नहीं जाती। अल्लाह एक एक चीज की कीमत डालते हैं, क्यों नहीं डालते? अगर वो किसी और चीज की कीमत डालते हैं तो क्या कुरान की कीमत नहीं करेंगे? पता नहीं है हमें, पता नहीं। एक एक लफ्ज कितना कीमती है, एक एक लफ्ज के ऊपर परवरदिगार कितनी कितनी नेकियां देते हैं। ये 10-10 की बात नहीं, 20-20 की बात नहीं, 400 और 500 की बात नहीं, जितने इखलास के साथ आप एक लफ्ज कुरान मजीद का अदा करेंगे, अल्लाह उतनी नेकियां देंगे। और अजीब बात है, बस बात को खत्म पे उम्र बता चुके हैं, अजीब बात है, आप यूं कहें खिंजीर, खिंजीर बड़ा बुरा लफ्ज है भाई, सुअर कोई अच्छा लफ्ज है? नहीं, कितना बुरा लफ्ज है। बाद लोग कहते हैं वही ज़बान नापाक हो जाती है, कलाम हो जाता है। नहीं नहीं, वुज़ू की हालत में थे, कुरान मजीद पढ़ रहे थे, और परवरदिगार जो आयात लिखी है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अब यहाँ खिंजीर पढ़ा, परवरदिगार कहते लिखो नहीं। अल्लाह की लफ्ज़ तो खिंजीर है, भाई मेरा कलाम है, मैंने कहा नहीं क्या लिखो। अब खिंजीर पढ़ा जा रहा है, लेके लिखी जा रही है, लेके लिखी जा रही है। और अजीब बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, सबसे पहला हाफिज खुद परवरदिगार है। कैसा कलाम है ये, इसका सबसे पहला हाफिज कारी तैयब साहब फरमाते हैं, सबसे पहला हाफिज खुद परवरदिगार, उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाह। और हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आता है, इतनी प्यारी तिलावत फरमाया करते थे कुरान मजीद की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने हुजरा मुबारक का सब थे, मस्जिद नबवी में तहज्जुद की नमाज में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उबई बिन कअब के पास तशरीफ लाए। हज़रत उबई बिन कअब ने आपको देखा, फौरन तिलावत बंद कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई क्या बात है, तुमने तिलावत क्यों बंद कर दी? या रसूलल्लाह, मुझे शर्म आई, ये कुरान तो आप पर उतरा है। फरमाया आपको क्या पता उबई, इसको मैं भी सुन रहा था, इसको रब्बुल आलमीन भी सुन रहे थे। तो उबई बिन कअब झूम उठे, मस्त हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे तसल्ली के लिए फरमाइए, क्या मेरा रब सुन रहा था? फरमाया अल्लाह की कसम तेरा रब सुन रहा था। फरमाया अब तो मैं तिलावत करूंगा, मेरा अल्लाह भी सुनेगा, मेरा रसूल भी सुनेगा।
اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام ساتھی، یہ دعائی کا کلمات ہیں، ان کو 3 مرتبہ دہرا لیجیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. بزرگان محترم، برادران عزیز، اور سب سے بڑھ کر عزیزم برادرم حضرت مولانا قاری محمد اسامہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو الحمدللہ انتھک طریقے سے دین کے کام کے ساتھ لگے ہیں، جڑے ہیں، اور اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ لوگوں کو ہفتے میں 4 دن 20 سے جمعرات تک نماز مغرب کے بعد صرف 15 منٹ کا وقت آپ لوگوں نے نکالا. اللہ آپ کو جزائے خیر. آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے بابرکت لوگ ہیں. آپ بھی قابل قدر ہیں، اور آپ کے استاد محترم آپ سب سے بڑھ کے قابل قدر ہیں. آپ لوگوں نے قرآن کریم پڑھا، سیکھا، اور خصوصیت کے ساتھ معانی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کی، تجوید کے ساتھ. امام اہل سنت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نے فرمایا، اور میں نے اپنے گناہگار کاروں سے سنا، بہت ساری کتابوں کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر پروردگار 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور سمجھ کر معانی کے ساتھ، مطالب کے ساتھ جب پڑھا جائے تو کم از کم پروردگار ایک حرف پر 80 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ کم سے کم مقدار ہے. اس میں زیادہ ہو اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنی چاہتے ہیں مقدار بڑھا دیتے ہیں. آج ہماری مساجد
قرآن سے اور قرآن کے بیان سے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی اور نصیبہ بری کی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنا وقت نکال کے للہ فی اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ اس وقت کی قدر کر لیجئے میرے دوستو۔ آج دنیا میں کسی کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جائے۔ دنیا میں شرمندہ ہو جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ضعیفی کے اندر، بڑھاپے کے اندر قرآن پاک سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، ایک آدمی تو وہ ہے جیسے قاری صاحب ہے وہ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو روانی سے پڑھ رہا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے، ایک، اور جو رک رک کر، تھک تھک کر، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے پروردگار دگنا اجر عطا کرتا ہے، اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک اجر قرآن پاک کے پڑھنے کا اور دوسرا قرآن پاک کے لیے تھکنے کا، کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ تھک رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اللہ کریم اس کو 2 اجر عطا کرتے ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا قرآن پاک کے پڑھنے پہ تھکاوٹ کا۔ ان دونوں کا اجر اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا سنا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور میرے دوستو اپنے اسی جذبے کے ساتھ اس چیز کو آگے آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ کی آج پہلی منزل پوری ہوئی۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ سورہ والناس سے اس کا آغاز ہوا اور سورۃ النبا کے اوپر اس کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ العزیز اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ، اسی عزم اور ولولے کے ساتھ آپ لوگوں نے انشاءاللہ پہلے سبق کا تھوڑا سا آغاز کرنے کی سعادت اللہ مجھے عطا کر دے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پیر والے دن سے آپ حضرات میں سورۃ البقرہ کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی اختتام پر دعا سے پہلے آپ لوگوں کے لیے انعامات موجود ہیں جو آپ کے استاد محترم نے اپنی پوری محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو خود تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا کتنا دل خوش ہوگا، آپ کا دل کتنا بڑھے گا اس بات پر کہ آپ کو سب کے سامنے انعام دیا جائے گا۔ سوچیں اور غور کریں کہ کتنی بڑی خوشی کا مقام ہوگا کہ جب اللہ، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا کائنات کا مالک اللہ، وہ اپنے ہاتھوں سے بھری مجلس میں 1.25 لاکھ نبیوں اور نبیوں کے صحابہ کی موجودگی کے اندر مجھے اور آپ کو جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اسے انعام دے گا۔ کتنی خوشی کا مقام ہوگا، کتنی بڑی عزت کی اور کتنی بڑی رونق کی دولت ہوگی جو اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک انسان کے اندر کو بھی آباد کرتا ہے، دل کو، دماغ کو، زبان کو، تمام چیزوں کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جن اساتذہ سے، جن ذریعوں سے، جن چیزوں سے آپ کو قرآن کا علم ملتا ہے ان کا ادب کیا کریں، ان کا ادب کیا کریں۔ یہ لکڑی کی پٹی ہے نا، یہ بھی قابل ادب ہے کہ اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، قابل ادب۔ آپ اس پر سے کلام کرنا چاہیں، قرآن کریم قابل ادب، قابل تعظیم۔ میں جب کبھی جمعے کے موقع پہ حاضری ہوتی ہے ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غفلت کے اندر، کوتاہی کے اندر، کسی نے پوچھا قرآن کریم کہاں ہے، الماری میں پڑا ہوا ہے۔ خبردار یہ لفظ کبھی استعمال نہ کریں، بالکل استعمال نہ کریں۔ قرآن پاک الماری میں رکھا ہوا ہے، یہ پڑی ہوئی اور گری ہوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ۔ اسے تو پروردگار عالم نے اپنے خاص خزینے سے نکال کر مجھے اور آپ کو عطا کیا، جو اس کی کرم نوازی اور عنایت ہے میرے دوستو، مہربانی اور صلاح۔ تو قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے، اور اس چیز کی قدر کرنی ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو قرآن کا علم مل رہا ہے۔ جو استاد، جو قاری صاحب، استاد صاحب اس علم کے اور قرآن کے الفاظ اور حروف کے آپ تک پہنچنے کا سبب بن رہے ہیں، وہ آپ کے لیے قابل تعظیم و قابل تقریب ہے۔ اور ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر سے منفی اور نیگیٹو بات کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو انعام ملے گا، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس استاد نے اپنا وقت نکال کر، انعام تو اللہ دے کر بندہ کیا دے سکتا ہے، اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے بھی اپنے اس استاد کو
دعاؤں کا انعام بھی عطا کرنا ہے، اس کو اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھنا ہے، اس کو اپنی تمام تر خوشیوں کے اندر بھی یاد رکھنا ہے۔ صرف قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد بھول جانا ہے، فراموش نہیں کرنا کہ صاحب پڑھا تھا اور پڑھنے کے بعد ہم کو کس نے بتایا تھا ہمیں معلوم بھی نہیں، ہم بھول کر کمر پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ جن ذریعوں سے آپ کو یہ چیز ملی، مولانا بدر عالم بیڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے اور ان کو اللہ کریم نے مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر تدفین کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میرا بڑا بیٹا حافظ ہو گیا، تو لازمی بات ہے کہ مولانا صاحب باپ تھے اور وہ بیٹے تھے، ابا جان اور صاحب تھے۔ اب کہہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ جب سے میرے بیٹے نے حفظ کیا تو جو میرے شوہر تھے اور اس میں اتنے بڑے عالم بھی تھے، مولانا منصور چریوٹی صاحب کے استاد تھے، اور اسی نسبت سے مولانا چریوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کا نام بدر عالم بھی رکھا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اور ان کی کتاب ہے اردو کے اندر ترجمان السنہ کے نام سے، عظیم شخص۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا قرآن پاک اس نے حفظ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا جو ہے ان کا جسم بھاری تھا، طبیعت میں کچھ کبھی نماکت بھی تھی، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں محسوس کرتی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ کمرے کے اندر موجود ہے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ کچھ بے آرام ہیں، پیر پھیلانا چاہتے ہیں مگر سمیٹ دیتے ہیں۔ میں کچھ دنوں تک تو دیکھتی رہی، اور کچھ دنوں کے دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا صاحب نے کچھ تھوڑی سی پریشانی میں۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ حضرت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جس وقت میں یہ بیٹا ہمارا بیٹا ہوا ہوتا ہے، اس بیٹے کی موجودگی کے اندر آپ کمرے کے اندر کچھ پریشانی میں ہوتے، کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بتاؤ بچوں سے کون پریشان ہوگا؟ نہیں، مجھے محسوس ہوتے کچھ بے آرامی کی کیفیت ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کی بندی، ایک وقت جب سے یہ میرا بیٹا اگرچہ بیٹا ہے مگر یہ حافظ بنا ہے نا، تو پتہ نہیں کیوں اس کا ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں یہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں مجھے پیر پھیلاتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح سے اس کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن کا ادب اور احترام ہے، اس طرح سے اس سینے کا بھی ادب اور احترام ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے۔ تو میری عزت اور میری غیرت کے مطابق نہیں لگتا کہ میں اس سینے کی طرف بھی پیر کر دوں، حالانکہ بیٹا ہے۔ شرعی طور پہ کوئی ممانعت کی بات بھی نہ کی، لیکن میرے عزیز اور دوستوں ادب اور احترام، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، جن ذریعوں سے آپ کو قرآن مل رہا ہے ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان ذرائع کا احترام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ان اساتذہ کا، ان علماء کا احترام کیجیے کہ جن علماء اور اساتذہ کے ذریعے سے آپ کو قرآن مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ تو جس طرح استاذ محترم آپ کو انعام سے نوازیں، تو آپ بھی اپنے استاذ کے لیے آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے اور دل کے دریچے کھول کر، آنکھوں کو بند کریں اور دل کے دریچوں کو، دل کے دروازوں کو کھولیں، اور اللہ کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو نکالیں، پھر دیکھیں پروردگار عطا کیسے کرتا ہے۔ موقع ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تجربے کی بات نہیں، ایمان اور یقین کی بات کر رہا ہوں۔ انسان ہے نا زندگی کے اندر کبھی اونچ نیچ کسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یوں ہونے لگتا ہے کہ آدمی کے جیسے مالی طور پہ حالات میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، کچھ ضرورت ہوتی ہے سامنے، اور وہ سامنے آنے والی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے اسباب، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اسباب نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، جو اساتذہ احترام حیات ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جو گزر چکے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں، یہ صرف میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کبھی ہم لوگوں کی عادت ہے ہر چیز میں سے منفی چیز نکالتے ہیں۔ کبھی میری تقریر کے بعد، میری گفتگو کے بعد بہت سارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر، PhD ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے اسامہ نے مولوی صاحب کو کچھ کہا تھا تو مولوی صاحب نے یہ بات کہی۔ حارث صاحب نے کہا ہوگا یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کا بعض اوقات مزاج ہوتے ہیں مکھی کی طرح۔ مکھی ہوتی ہے نا، وہ گندگی کے اندر تلاش کرتی ہے، پورے جسم کے اندر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اگر کہیں پر دانہ ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے اور اپنا گند لے کر چلی جاتی ہے۔ تو بسط معذرت، ہم میں سے بھی بعض لوگوں کی عادت مکھی والی ہوتی ہے کہ جو مکھی کی طرح گندگی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں
موقع ہے تو عرض کر رہا ہوں، کنجوسی نہ کیا کریں، کوئی ختم ہو کے چھوڑ کے سب چلا جاتا ہے. جس وقت میں کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں میرے لیے اس چیز پہ کوئی دشواری آ رہی ہے، کوئی پریشانی پیدا ہو رہی ہے، آپ یقین مانیں میں باوجود اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو اساتذہ کرام موجود ہیں خدا انہیں سلامت رکھے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرتا ہوں. جو چلے گئے ہیں اگر بچے ہیں تو ان بچوں سے رابطہ کر کے جو ہو سکتا ہے اس استاد کا چہرہ سامنے رکھتا ہوں، بچے کا چہرہ سامنے نہیں رکھتا. اور جن کی اولاد نہیں، جن کی بیویاں ہیں، ان کے لیے کچھ کوشش ہوتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کام کے کرنے کے بعد ایک ہفتہ گزرنے نہیں پاتا، پروردگار عالم وہ جو مشکل سامنے آتی ہے اس سے 10 گنا اسباب پیدا کر کے سامنے رکھ دیا کرتا. 10 نہیں 100 گنا اسباب پیدا کر دیتے اللہ کرے. اس لیے جن ذرائع سے، جن اسباب سے آپ کو دین اور قرآن مل رہا ہو اس کی قدر کریں. اور قدر صرف یہ نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے قدر کریں، ہر انسان کے اپنے اپنے معاملات. اور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ختم قرآن کا سپاہی کی تکمیل کا موقع ہے. یہ اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. خدا کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ اس نے کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا، قطعی طور پہ ایسی بات نہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک زندگی کا طریقہ بتا دیا، برکت کو حاصل کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اسباب کو اللہ کی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے، روزانہ اللہ کی بارگاہ سے صدا لگتی ہے، یا بنی آدم انفق انفق، اے آدم کی اولاد تو مجھ پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. تیرا خرچ کرنا محدود ہے، میرا نامحدود ہے. یہ 30واں پارہ اور 30ویں سپارے کی آخری آیات طیبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. وہ بھی کیسا عجیب دن ہوگا کہ جب جبریل امین، روح کا معنی فرشتوں کا سردار، جب جبریل امین اور تمام فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، لا یتکلمون، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے کلام تو کر سکے. زبان کھولنا تو دور کی بات، وہاں پہ آنکھ اٹھانے کی مجال نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر وہی کلام کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. کون؟ اللہ رحمان. اس کی صفت رحمت غالب ہوگی اور اللہ کہتا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہیں. وقال الصواب، اور اللہ کے سامنے کوئی فضول بات منہ سے نہیں نکلے گی، جھوٹ نہیں نکلے گا، شرارت نہیں نکلے گی، فساد کی بات نہیں نکلے گی. اور یہ بندہ بولے گا اللہ کے سامنے سچ کہے گا. ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچائی کا دن، سچے بادشاہ کا دن. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی مضبوط سہارا آ جائے، تم پھسلنے سے بچ جاؤ، تم گرنے سے بچ جاؤ، آؤ میرے بندو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب تم میں سے جس کا جی چاہتا ہے وہ آئے، اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لے. پھر دیکھو اللہ تم کو انگلی پکڑ کے چلانا کیسے شروع کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک رسی ہے، اللہ کی ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس نے تمہارے پاس چھوڑ دیا. اب تمہارا جی چاہے تو پکڑو، جی چاہے تو چھوڑ دو. صحابہ نے پوچھا سرکار وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے اللہ کا قرآن. یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے تمہارے پاس چھوڑ دیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا. بے شک ہم تم کو ڈراتے ہیں یہ قریب کے عذاب سے. کون سا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر انسان اس نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمایا ہے، یدا کا معنی ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمائی کی ہے سب اس کے سامنے موجود ہے. اسی بات کو سورہ یاسین میں اللہ نے کھولا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. وہ ایسا دن ہوگا کہ زبان پر میں مہر لگا دوں گا، زبان پہ تالا لگے گا. ہاتھوں کو میں زبان عطا کروں گا، پیروں کو میں زبان عطا کروں گا. اور ہاتھ اور پیر یہ پکار کے انسان نے جو کچھ کالے پیلے کرتوت کیے تھے اللہ کے سامنے بیان کرے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، یہ بڑے بڑے کافر جن کو دیکھ کے آج ہمیں رشک آتا ہے نا، یہ امریکہ کا صدر، یہ اسرائیل کا وزیر اعظم، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ برطانیہ کا، یہ فرانس کا، یہ فلاں فلاں فلاں.
ان کو دیکھ کے ہمیں رشک آتا ہے، انہیں دیکھ کے ہمیں دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، اے کاش کہ میں صدر مملکت نہ ہوتا، اے کاش کہ میں دولت مند نہ ہوتا، امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، جرمن کا چانسلر نہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا اور مٹی میں جا کر خاک مل جاتا، کم از کم خدا کے سامنے سوال و جواب سے تو بچ جاتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ قیامت کا نقشہ ہے جو پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہوگا، یہ نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ہوگا۔ ہماری نظروں سے ابھی پوشیدہ ہے، غافل ہے، اوجھل ہے، مگر یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ندامت اور شرمندگی سے بچائے، اللہ کریم اس دن کی شرمندگی اور ندامت سے بچائے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کا 30واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اس پورے 30ویں پارے کے اندر جو کچھ پڑھا ہے، اللہ اس کی برکت و خیرات عطا فرمائے، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30واں سپارہ دراصل قیامت نامہ ہے۔ اگر 30ویں سپارے کا مختصر ترجمہ کریں تو کیا ہے؟ موت کا منظر، قیامت کا منظر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کچھ بیان کرتا ہے، کہیں کچھ بیان کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اور میری دعا ہے کہ پروردگار میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی میں وہ وقت لائے کہ جس طرح آج مولانا صاحب نے، قاری صاحب نے 30واں سپارہ آپ کی ترغیب کے لیے شروع کیا، اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم پہلے سے شروع کرتے کرتے 30ویں تک پہنچے اور 30ویں سپارے کی تقریب تکمیل ہو اور ہم سب صحت و عافیت کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ اللہ ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ 30واں پارہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم سورہ مبارکہ بقرہ، جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کے متعلق ماشاءاللہ مولانا نے آپ کو اس 30ویں سپارے کے جو شروع ہوا تھا وہاں پہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہوں گی۔ اب ہے سورۃ البقرہ۔ ہم سورۃ البقرہ کا مختصر سا جائزہ لیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے اساتذہ سے جو دعا سنی ہے، سیکھی ہے، وہ دعا میں پڑھوں گا اور میرے ساتھ آپ کو دعا دوہرا لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، ربی یسر، اے اللہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اسے آسان کر دے، ولا تعسر، میرے پروردگار اس کی جتنی مشکلات ہیں انہیں دور فرما، وتمم لنا بالخیر، اور میرے اللہ اس کام کو شروع میں نے کیا ہے، اسے خیریت کے ساتھ پورا آپ کروا دیجیے، اور یہ پورا کرنا میرے بس میں نہیں، میں نکما ناکارہ کسی کام کا نہیں۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیرے سے تیری مدد مانگ رہا ہوں، میری مدد کر کے یہ کام پورا ہو جائے۔ یا فتاح یا علیم، اس لیے کہ اللہ تو ہے جو سینوں کو کھولنے والا ہے اور علم کی خیرات بانٹنے والا ہے، ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کے بعد اب ہم سورۃ البقرہ، اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور قرآن کریم کی 114 میں سے تقریباً 29 صورتیں ہیں جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ الف لام میم یا سین ہا میم کاف ہا یا عین صاد طا سین طا سین میم، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطع کا معنی کاٹنا، یعنی ان حروف کو اب قیامت تک کوئی جوڑ کے نہیں پڑھ سکتا، جس نے پڑھنا ہے کاٹ کے پڑھنا ہے۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ علماء نے لکھا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ قرآن کا آغاز الف لام میم سے کیوں کیا، اور اس کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ جانے، اس کا مطلب اللہ جانے۔ کیا مقصد ہے؟ پروردگار بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، ارے بندے اپنی عقل پر، اپنے علم پر ناز نہ کرنا، اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، تیری تو اوقات کیا ہے، تو
تجھے تو 3 حرفوں کا مطلب نہیں آتا، نہ تجھے الف کا مطلب آتا ہے، نہ لام کا آتا ہے، نہ میم کا آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے قرآن سیکھنے کے لیے اپنی ناواقفیت کا، اپنی نادانی کا، اپنی جہالت کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ میں جانتا کچھ نہیں، تو عطا کرے گا تو مجھ کو ملے گا۔ الف لام میم سے پروردگار بندے کے غرور کا سر کچلتا ہے کہ پہلے اپنی نادانی کا اقرار کر، پھر تجھے علم کی خیرات عطا کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اس کا کیا معنی؟ آج کل کا دور انگریزی کا دور ہے، دس اور دیٹ، دس کا معنی یہ، دیٹ کا معنی وہ، دس از یہ چیز، دس از اے بک، یہ کتاب ہے، دیٹ از اے بک، وہ ایک کتاب۔ دس کہتے جو چیز یہاں پر ہے، دیٹ کا معنی وہ۔ اسی طرح عربی کے اندر یاد رکھیے گا لفظ آیا یہاں پر ذالک الکتاب۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کتاب میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے یا غائب ہے؟ موجود ہے۔ عربی کے مطابق ہونا کیا کیا چاہیے تھا؟ الف لام میم، ھذا الکتاب لا ریب فیہ۔ ھذا کا معنی یہ، ذالک کا معنی وہ، بات سمجھ رہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ھذا الکتاب، یہ کتاب، دس بک، یہ کتاب، مگر لفظ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ بارے رہا کتاب تو یہ ہے، کتاب تو یہ ہے، اشارہ ہے وہاں کا۔ تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ لفظ ہوتا ھذا الکتاب، یہ کتاب، دس بک، مگر لفظ ہے ذالک کا، وہ کتاب، وہ کتاب تو یہ ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندو یہ میرا کرم ہے تم پر، یہ میری عنایت کی خیرات ہے۔ تھی تو یہ کتاب وہ کے درجے میں، مگر میرا کرم ہے کہ وہ سے یہاں لا کے رکھی تمہارے سامنے، اپنے خاص خزانے سے انمول موتی تم کو عطا کر دیا۔ یہ تمہارے سامنے موجود ہے، یہ مت سمجھنا کہ بہت آسانی کے ساتھ آگے، نہیں نہیں نہیں، ہے تو اس کا مقام وہ کا، وہ کتاب ہے، یہ بڑی شان والی ہے، مگر میرا کرم ہے کہ تمہارے سامنے لا کر رکھی ہے۔ سورۃ البقرہ، مکمل متوجہ رہے، نماز انشاءاللہ تھوڑی دیر سے ہوگی آج، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کی طرف سے آپ کی سبق کا قرآن کا حصہ تھوڑی دیر، 7:45 ٹائم، 8 بجے، 8:05، 8:10 پہ ہوگی، پوری رات پڑھیے، نماز دیر سے پڑھنا بھی سنت نبی علیہ السلام، بالکل متوجہ ہو کے بیٹھے، گھڑی میرے سر پہ بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ البقرہ، سورۃ البقرہ، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کی 114 سورتیں، ان 114 سورتوں کے اندر سب سے لمبی سورت البقرہ اور سب سے چھوٹی سورت الکوثر۔ سب سے لمبی سورت البقرہ، سب سے چھوٹی الکوثر، یہ بات سمجھ میں آئی؟ کل سورتیں 114، 114 سورتیں، سب سے لمبی البقرہ، سب سے چھوٹی الکوثر۔ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں، با قاف را بقرہ۔ اور اسی سے ایک لفظ ہوتا ہے الباقر۔ ائمہ اہل بیت میں سے امام کا نام تھا محمد الباقر، امام زین العابدین کے بیٹے الباقر۔ بقرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بے قافرے، بقر کا معنی کھودنا، زمین کی کھدائی کرنا۔ الباقر، وہ عالم جو باتوں کی گہرائی نکال کر اس میں سے علم کے معنی لے کر آئے۔ البقرہ، وہ جانور کہ جس کو ہل کے آگے باندھا جائے اور ہل کے آگے اس بیل کو چلایا جائے، بیل چلتا ہے۔ بعض علاقوں میں گائے کو باندھا جاتا تھا، گائے چلتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے اور زمین کے اندر چھپے ہوئے دانے جو ہیں وہ فصل کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یوں کہتے ہیں گائے۔ اچھا، اس سورت کا نام البقرہ ہے تو کیا اس میں گائے کی نسلیں بیان کی، اس میں گائے کے فائدے یا نقصان بیان کیے گئے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سورت 28 باروں کے مختصر خلاصہ بیان کروں گا میں آپ کے سامنے اس کا۔ البقرہ، واقعی یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا، ضعیف آدمی، بوڑھا،
مارا گیا، قتل ہوا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ مقتول آدمی جو مر جائے، جس محلے میں سے، جس گلی میں سے اس کی لاش ملتی تھی نا، اسی گلی والوں سے اس کے قتل کا بدلہ لیا جاتا تھا۔ صبح ہوئی، دیکھا کہ ایک بڑے میاں کا جنازہ گلی میں پڑا ہے۔ اس وقت کے مطابق جو پولیس تھی، کچہری تھی، عدالت تھی، انہوں نے کہا کہ جناب لاش یہاں سے ملی ہے تو لہٰذا کسی محلے والوں سے ہمیں بدلہ لینا، کسی اور سے بدلہ نہیں لینا، وہ تھے بے گناہ۔ آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جی اس کا کوئی حل نکالیں۔ جناب موسیٰ نے اللہ کے دربار میں عرض کی، اللہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کی بات عقل میں آئے تب، نہ آئے تب ماننی چاہیے، اس لیے کہ جہاں پہ عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے تو اللہ کی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ عقل تو بیچاری 5 بیساکھیوں کی محتاج ہے۔ 5 میجر پاورز، قوت حواس 5، چھونے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ عقل تو بیچاری اتنی بیساکھیوں کی محتاج ہے۔ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جہاں پہ عقل ختم، وہاں سے خدا کا حکم شروع۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارے کہا یہ بندہ مارا گیا، کیسے پتا چلے کہ یہ بے گناہ؟ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک گائے لو، گائے کو کرو ذبح، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت مرنے والے کے جسم پہ لگاؤ، مرنے والا زندہ ہوگا اور تمہیں بتائے گا مجھے کس نے مارا۔ آسان بات ہے حضرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن کہ گائے کاٹے، گائے کا گوشت مرنے والے کے جسم پہ لگے، وہ زندہ ہو کے بولے گا؟ ارے میں تم چپ کر کے بیٹھ رہا، خدا کی بات ہے۔ برسوں فلا سبا کی چنین و چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی۔ اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا جسم کیسا ہو؟ یہ سوال پہ سوال پوچھتے گئے، اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں۔ وہ گائے جو چند لوگوں کے اندر مل جاتی، جب یہ سوال پہ سوال پوچھتے رہے، مشکلات بڑھتی رہی، نتیجہ کا کیا نکلا کہ وہ گائے ایک یتیم بچے کی، باپ اس کا مر گیا تھا مگر ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اب وہ گائے کو اللہ نے بتائی فاقع اللون و تسر الناظرین، ایسا رنگ ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل خوش ہو جائے۔ اب تلاش کرتے پھرنے اس گائے کو، دیکھا وہ جنگل میں ایک گائے، ایک بچے کی، یتیم بچے کی، فرشتے آئے اس بچے کے پاس، کہنے لگے بیٹا بچے تیرے پاس یہ آدمی آئیں گے گائے لینے، تو نے کہنا ہے کہ میں نے اس گائے کو اگر ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں چاندی اور سونا بھرو گے نا تب دوں گا، ویسے نہیں دوں گا۔ وہ گائے جو چند 100 روپوں کی تھی، اللہ نے اس بچے کو ماں کی خدمت کے بدلے میں سونے اور چاندی کے پاؤ گائے دلوائے۔ گائے ذبح کی، مرنے والے کے جسم پہ لگایا، وہ زندہ ہو کے بیٹھا اور اس نے بتا دیا کہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے مارا۔ یہ ہے البقرہ، کس بنیاد پر اس کو کہتے ہیں البقرہ؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان رخصت ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، شیطان کا ڈیرا نہیں رہتا۔ تو یہ سورۃ البقرہ اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس کی جو آخری آیات ہے نا، آخری آیات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کا مہینہ ہے، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معراج میں 3 تحفے عطا کیے۔ نماز تو سب جانتے ہیں، نماز، فرمایا سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں نا، یہ بھی اللہ نے مجھے معراج میں عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک وعدہ اللہ نے کیا، وہ کیا؟ اے نبی سن لو، جو تمہارا امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، جو انسان اس کو سوتے وقت میں روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم اسے ساری رات نوافل پڑھنے والوں میں شمار کر لیتا ہے، ساری رات نوافل پڑھنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ کہ میرے دوستو اسی سورہ بقرہ کے اندر ایک عظیم آیت ہے جو تمام کی تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اس کا نام ہے، اور اس میں پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جنات، انسانی، آفاتی، زمینی تمام چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جتنے بھی مسائل و آلام ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو، ہم دکان بند کرتے ہیں نا، تالا لگاتے ہیں، چابی گھماتے ہیں، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، تمام چیزوں پر،
کیونکہ یقین ہے. کاش اس یقین کا 10واں حصہ ہم کو اللہ کی کتاب پر ہو جائے تو زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. پاکستان کا ایک بہت بڑا، پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑا بیوروکریٹ تھا جس کا نام تھا قدرت اللہ شہاب. اس نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ. پاکستان بننے سے پہلے وہ شخص ہندوستان میں، جلندھر میں، امرتسر میں کہیں پر اپنی سرکاری ڈیوٹی پہ تھا. کہنے لگا کہ میں اس سرکاری ڈیوٹی پہ تھا، میرے پاس سرکاری کوارٹر نہیں تھا. میں نے درخواست کی، مجھے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر کوارٹر ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، وہاں رہنے کے لیے آپ جائیں. مگر میں اس کے متعلق شک میں تھا، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے وہاں پہ آسیب ہیں اور جنات ہیں. پھر آپ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا وہاں پر، اور وہاں جا کر میں نے رہنا شروع کر دیا. پہلی رات میں مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پہ مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن میں نے کہا لکھا پڑا آدمی تھا، اس زمانے میں بیوروکریٹ تھا. میں نے ذہن سے اس بات کو نکال دیا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. دوسرے دن مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس سے کوئی گزر کے جا رہا تھا. میں نے اسے بھی ذہن سے نکال دیا اور میں نے کہا نہیں یار میرا بہن ہوگا. اب اس زمانے کے اندر سب سے بڑا جو تفریح کا ذریعہ تھا ریڈیو تھا. کہنے لگا میں ریڈیو لے کر آیا، میں نے ریڈیو کو آن کیا. اب جیسے میں نے ریڈیو چلایا تو ریڈیو میں سے ہوں کی آوازیں آنے لگی. اچھا اس مکان سے باہر لا کے ریڈیو چلاتا ہوں تو صحیح، اس مکان کے اندر جا کے ریڈیو چلاتا ہوں تو ریڈیو خراب. کہنے لگا سوچتا رہا. اچانک ایک خیال آیا، تھا وہ دیندار آدمی. کہنے لگا میں نے اپنی اماں سے، اپنی دادی سے سن رکھا تھا کہ آیت الکرسی میں خدا نے بڑی برکت رکھی ہے. وہ بیوروکریٹ کوئی مولوی کی بات نہیں کر، قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ آج بھی موجود ہے. کہنے لگا میں نے لکھی آیت الکرسی عربی کے اندر زیر زبر جمع پیش سب ڈال دی اور آیت الکرسی لکھ کر میں نے ریڈیو پر رکھ دی. خدا کی قسم کو کہتا ہے کھا کر کہ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی لکھی ہوئی ریڈیو پر رکھی، ریڈیو کی آواز صحیح ہو گئی. اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دائیں بائیں جو بھاری پن تھا وہ کم ہونے لگا. اور مجھے مزید یقین ہو چلا کہ سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے، حضور علیہ السلام نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی یہ اسٹور ہے، یہاں پر تم نے اپنا گندم، چنا، چاول جو صدقے کا زکات کا آتا ہے وہ رکھنا، اس کی حفاظت کرنی. وہ کہتے ہیں میں اس کی حفاظت پہ معمول تھا. مجھے محسوس ہوا کہ رات کو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی بوریوں میں گھسا میں تو گدر کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے محسوس ہوا، میں چپکے سے گیا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہ سارے کام کر رہا تھا، پکڑا. اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں کروں گا. میں نے چھوڑ دیا. کہتے اگلا دن ہوا پھر یہ واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاتا یا ذکر کرتا، نبی علیہ السلام نے خود ہی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا ہاں بھائی رات کو کیا ہوا. میں نے بتایا کہ حضرت جی ایسے ایسے وہ حفاظت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا، پتہ نہیں کون تھا، وہ گولیاں کر رہا تھا. کہتے ہیں حضور نے کہا آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا. تیسری رات. اب کہتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ وہ آئے گا. تیسری رات وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اسٹور میں تھا، وہ پھر آیا. مجھے پھر محسوس ہوا کہ گولیوں میں کوئی نشان لگا ہے، اس کے اندر سے کوئی گندم نکالتا ہے، کچھ کر رہا ہے. میں چپکے سے گیا، پکڑ لیا. میں نے کہا آج مجھے نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے حضور کے پاس لے کے جاؤ. نہیں مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، مجھے حضور کے پاس لے کے جانا. مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. مجھے چھوڑو، تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا. جاتے جاتے کہہ رہے نسخہ بتاؤں. تمہارے قرآن کے اندر تمہارے اللہ نے تمہارے نبی پر ایک ایسی آیت اتاری ہے کہ میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، تم اپنے بچوں پہ پڑھو، اپنے مال پہ پڑھو، اپنی سواری پہ پڑھو، اپنے گھر پہ پڑھو، اپنے جانور پہ پڑھو، اپنے وجود پہ پڑھو. میں اور میری نسل کے کسی بندے کا تم پہ اثر نہیں چل سکتا. اور وہ تمہارے قرآن کے اندر آیت ہے، آیت الکرسی. جب تم اسے پڑھ لیتے ہو، شیطان و جنات سے سب کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے پاس صبح گیا، میں نے جا کے ساری بات بتائی. میری بات سن کر نبی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ہاں وہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچ کہہ کر گیا ہے.
وہ تھا تو شیطان، مگر یہ بات بالکل سچ کہہ کر گیا کہ اللہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام چیزوں سے حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ آیت الکرسی بھی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ جو آپ لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ جو آپ شروع کریں گے، پڑھیں گے، قرآن کی سب سے لمبی سورت اور پڑھیں گے۔ اس کی کل آیتیں ہیں 286، 286، اس کی 286 آیتیں ہیں۔ اس کے کل رکوع 40 ہیں، 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیتیں ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر جو جڑے ہوئے کلمات جن کو کلمہ جملہ کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 6221، 6221 اس کے کلمات اور جملے ہیں۔ اور اندازہ لگائیں کہ سرکار کا معجزہ ہے۔ خدا کی قسم میں اور آپ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی نے نہ گنا نہ شمار کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، سرکار کا معجزہ ہے کہ یہاں تک شمار کر لیا گیا کہ پوری سورہ بقرہ کے اندر الف با جیم دال جتنے حروف استعمال ہوئے نا، تمام کے تمام حروف جو سورہ بقرہ میں استعمال ہوئے ان کی تعداد ہے 25,025 حروف اس کے اندر ہیں، 6221 جملے اس کے اندر ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات طیبات ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت اور ہے، ایک تو آیت الکرسی ہے نا، ایک اور آیت ہے جو پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے مسلمانوں جب قرضہ لینے لگو نا، اللہ کیسی نصیحت ہے، اللہ کہتے ہیں جب قرضے کا معاملہ کرنے لگو نا تو محض محبت اور پیار کے اندر لین دین نہ کیا کرو، اسے لکھ لیا کرو تاکہ وقت کے اوپر مصیبت کا سامنا نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 280 قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس آیت کی ایک اور خاصیت ہے، عربی کے اندر جتنے حروف ہیں الف با جیم دال، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں الفابیٹک حروف تہجی، وہ جتنے ہیں وہ تمام کے تمام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں خدا نے استعمال کرتا ہے۔ 28 باروں پر مشتمل یہ سورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جلدی آپ کو بتا دوں، پھر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اس میں اللہ نے جناب آدم کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان پر اللہ نے انعامات کیے، انہوں نے نافرمانی کی، اس کو اللہ کریم نے ذکر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کنجوسی کی مذمت کہ کنجوسی نہ کرنا، سخاوت کرنا، سود کی مذمت ہے، تجارت کے قوانین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، نکاح، طلاق، مہر، عدت، دودھ پلانے کی جس کو رضاعت کہتے ہیں، حیض، نفاس، پاکی، ناپاکی، ان تمام کا بیان سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد قصاص اور دیت، قتل کے جو جرمانے ہوتے ہیں اس کا بیان ہے، جہاد کے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا بیان ہے۔ شراب، جوا، ان چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ یتیم، مسکین، ان کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کریم کہتا ہے ان پہ خرچ کرو میں تم کو کئی گنا بڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ ذخیرہ اندوزی، رمضان آنے والا ہے، صرف صاحب گھی اسٹاک کر لو، بیسن جمع کر لو، چھوڑو سارے کام۔ رمضان کے اندر لوگوں نے پکوڑے، جلیبیاں، سموسہ ضرور کھانا ہے۔ اللہ کریم ذخیرہ اندوزی کی مذمت کرتا ہے کہ جو انسان لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ذخیرہ اندوز کر کے رکھ لیتا ہے، اللہ کریم اس پر جہنم کی آگ مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ جو شرک کرنا ہے اس کی تمام تر مذمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس سورۃ البقرہ اس کی آخری آیات طیبات، آخری آیات طیبات جو ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان آیتوں کو جو پڑھتا ہے ساری رات اسے پروردگار عالم نوافل پڑھنے والوں میں شمار فرمائے ہے۔ تو ہم قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھیں، اسے سمجھیں، اسے اگلوں تک پہنچائیں۔ یہ میں نے مختصر ترین آپ کے سامنے دو چار جو اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں نصیحتیں فرمائی ہیں
ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری یہ سورۃ البقرہ جو انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ شروع ہوگی عید والے دن سے، اللہ تعالیٰ اسے خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ تکمیل پذیر فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات اور برکت کا ذریعہ بنائے. اور میں آپ لوگوں کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام لوگ مکی مسجد کے تمام آپ نمازی حضرات، اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات وقت نکالا، آپ نے ایک بار مکمل کیا. اللہ سے دعا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ایک بارہ پورا کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح یہ سورۃ البقرہ، اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوگی نا، اللہ کریم ہم سب کی زندگی رکھے تو سورہ بقرہ کی تکمیل پر، سورہ بقرہ کی تکمیل پہ آپ لوگوں نے زبردست قسم کی دعوت کرنی ہے. یہ میں نہیں کہتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے مشورے پہ اللہ کریم نے قرآن کے 16 احکامات نازل فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی ترجمے کے ساتھ. حالانکہ مادری زبان عربی تھی ان کی. 10 سال میں سورہ بقرہ پوری کی، 10 سال میں. اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اپنے پیسے جمع کر رکھے تھے وہ نکالے اور اپنے جمع شدہ پیسے جمع کر کے اونٹ ذبح کیا. اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ آؤ آج دعوت کھاؤ، آج اللہ نے مجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح چوٹی ہوتی ہے نا پہاڑ کی، اس طرح میرے قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے. فرمایا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے اوپر سائبان کی طرح سایہ کرے گی میدان حشر میں، اور میدان حشر کی گرمی سے اس کی حفاظت کرے گی. تو یہ سورۃ البقرہ الحمدللہ ہم نے اس کو شروع کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل پذیر فرمائے. آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا برکت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تمام ساتھیوں کے لیے انعامات کا سلسلہ ہے. انعامات آپ کو دیے جائیں گے اور انعامات کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. دعا کے بعد اذان ہوگی اور اذان کی متصل بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی. تو قاری صاحب کو لسٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ سب ساتھیوں کا انعام کا سلسلہ. یہ 16 خوش نصیب افراد ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو مستقل الحمدللہ اپنا وقت نکال کر اس سبق کے اندر روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ حاصل ہوتے رہے. وہ ہر سبق کا نام بولتے رہتے ہیں. یہ 16 ساتھی ہیں، یہ 16 کے 16 ساتھی وہ ساتھی ہیں جو مستقل مزاجی سے آتے رہے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس میں ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اور انشاءاللہ عزیز اس چیز کو دیکھ کر آپ کا ذوق شوق مزید بڑھے گا، مزید جوانی آئے گی. اور انشاءاللہ اپنے عمر کو خیال مد نظر نہ رکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے آگے بڑھے اللہ کا نام لیتے ہیں. تین طرح کی گیسٹیں ہیں. 16 ساتھی تو وہ ہیں جو مستقل تشریف فرما ہوتے رہے، اور 10 ساتھی ہمارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے سبق میں کبھی آتے کبھی جاتے رہے. اور کچھ ہمارے وہ ایسے ساتھی جنہوں نے عظیم شان ختم نبوت کا اس میں سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے. اس موقع پر انہیں بھی کی عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ رکھا ہے. سب سے پہلے ہم ان حضرات استاد محترم حضرت مرزا جی علی طیب صاحب، اپنے بڑے بھائی علی مظفر صاحب، ان بزرگوں کے دست شفقت سے انعامات دلوانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مستقل مزاجی سے تشریف لانے والے ہمارے پہلے نمازی ہیں محترم جناب محمد جمیل الرحمان صاحب،
اوپر وضو کی شیخیں محترم جناب شیخ محمد ارشد صاحب، محترم جناب محمد عارف محمود صاحب، محترم جناب چودھری عبدالمجید صاحب، محترم جناب محمد جاوید احمد صاحب، محترم جناب محمد خلیل اکرم صاحب، بھائی عبدالشکور آوان صاحب، بھائی محمد شبیر صاحب، محترم جناب بھائی محمد شبیر صاحب، محترم جناب بھائی محمد عمر صاحب، محترم جناب بھائی محمد نصیر صاحب، شبیر صاحب، عمر صاحب، نصیر صاحب، محترم جناب محمد زبیر خان صاحب، نصیر صاحب، محترم جناب بھائی محمد عثمان سلطان صاحب، زبیر صاحب، عثمان سلطان صاحب، محمد بھائی محمد الیاس خان صاحب، بھائی محمد شہزاد علی صاحب، بھائی روح اللہ خان صاحب، بھائی روح اللہ خان صاحب، بھائی محمد فیصل ایوب صاحب۔ ابھی ہمارے وہ ساتھی جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے سبق میں کبھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں، کبھی ناکا ہو جاتا ہے، محترم جناب سید محمد اسلم سیفی صاحب، بھائی محمد سلمان داؤد صاحب، بھائی محمد رضوان بابر صاحب، بھائی محمد آفتاب چاند صاحب، بھائی محمد حامد محمود صاحب، حامد بھائی شاہد نواب صاحب، شاہد نواب صاحب، بھائی مولانا اللہ بخش صاحب، بھائی محمد حسن خان صاحب، بھائی محمد عبد الرحمان صاحب، بھائی محمد وقاص علی صاحب، شادی مطلب وہ ترتیب جو حضرات ہمارے سب میں وہ دکان میں اس میں بھرپور سیکیورٹی اور ہر لحاظ سے بہتر انجام دیتے رہے۔ سب سے پہلے پیش ہے قاری محمد حذیفہ ہاشمی صاحب جو یونٹ کے امیر ہیں، قاری محمد امیر حمزہ صاحب، بھائی محمد تنویر احمد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں یونٹ کے، بھائی محمد حنزلہ عثمانی صاحب، شیخ محمد فاروق صاحب، یہ لاہور سے وائس کے آدمی ہو سکے، حافظ محمد طیب ارشد صاحب، میاں محمد ذاکر محمود صاحب، بھائی محمد عارف خان صاحب، محترم جناب متین الرحمان صاحب، محترم جناب علی رضا بھٹی صاحب کی بہت زیادہ کابشی ہیں، حضرت خیر عطا فرمائے، محترم جناب حاجی محمد اختر صاحب، محترم جناب
محترم جناب بھائی محمود صاحب جنت گارمنٹ سے بھائی محمد خالد صاحب محمود، محترم جناب حافظ محمد عمران صاحب خالد ٹاور، بھائی محمد شاہی صاحب خالد ٹاور، محترم جناب بھائی محمد سہیل اخلاق صاحب کریم واچ مارکیٹ، بھائی محمد عرفان بلا صاحب، بھائی محمد اشرف حیدری صاحب، بھائی محمد خالد غفار صاحب، ہمارے یونیورسٹی ڈیپٹیشن بھی ہیں چاچا محمد ریاض صاحب، بھائی محمد عبداللہ خان صاحب مسلم مارکیٹ، بھائی محمد حسن داؤد صاحب، بھائی محمد شیراز صاحب حسنیہ، بھائی محمد مبشر حسین صاحب، بھائی محمد سرپت صاحب، بھائی محمد آصف سعید صاحب، بھائی اللہ بندہ صاحب، بھائی محمد عدنان صاحب، محترم جناب محمد عتیق احمد صاحب، بھائی محمد ارشد صاحب، ارشد صاحب، محترم جناب بھائی محمد خلیل احمد صاحب لوہاری کے، محترم جناب بھائی محمد ندیم صاحب کرنسی والے، بھائی محمد ریحان، میں حضرت مرزا جی کی خدمت میں درخواست کروں گا میں دست شوکت سے استاد محترم کی خدمت میں چھوٹا سا ہماری طرف سے ہدیہ عقیدت پیش کروائے اور استاد محترم کی خدمت میں گزارش ہو کہ حضرت مرزا جی کی خدمت میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کروائے۔ استاد محترم اور مرزا جی کی خدمت میں گزارش ہو قاری طیب صاحب کی خدمت میں پیش کروائے۔ باقی خدمات کے رہ گئے ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، انشاءاللہ ان کی خدمت میں جو ان کی امانت ہے پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کے بہت مشہور ہیں، خصوصاً استاد محترم دامت برکاتہ العالیہ حضرت مرزا جی، قاری طیب طاہر صاحب، قاری اسلم عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کرام کو ہمارے بزرگوں کو سے تو آپ نے پوری تندرستی ہوئی نبی زندگی عطا فرمائے، آپ کا مبارک سایہ ہمارے سر پر تاج سلامت فرمائے، اور جتنے بھی دو اضافی کتابیں یہ ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں آپ محمد اسماعیل صاحب، یہ ان کا یہ ساتھی ہے، اور
محبت روڈ ہوئی. اب میں گزارش کروں گا سردار محترم کی خدمت میں جو سارے محترم اختتامی دعا کروں. تمام حضرات کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر واقعہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ کریم مولا پاک اس بابرکت محفل کی تمام برکات ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کا برکت کا فیصلہ فرما. جتنے بزرگ جتنے جوان پابندی کے ساتھ ایسے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے آتے ہیں میرے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے زیادہ خیر عطا فرما. ہمارے غزالی صاحب کے لیے جتنے آواز و انصار ہیں ان سب کے لیے خیر و برکت کی عافیت کے قلب کے فیصلے فرما. مہربانی کے فیصلے فرما. ان کے بڑوں کے لیے یا اللہ اس چیز کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان کی والدہ کے لیے ان کی دادی جان کے لیے خیر کا عافیت کا صحت کا سبب بنا دے. ہمارے محترم جناب مولانا منور بن صاحب بیمار ہیں علیم ہیں پھر بھی اس بابرکت میں تشریف لائے لوگوں کو برکت عطا فرمائے. حاجی عثمانی صاحب قاری محمد طیب صاحب کے سرپرستی فرماتے ہیں سب کو برکت خیر و برکت عطا فرمائے. یا اللہ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے چاہا ہے کہنے والوں کی چاہنے والوں کی سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اس مسجد کے طرف کوئی انعامات دیے گئے ہیں میرے اللہ میرے کریم اللہ اپنے دست قدرت سے سب کو انعامات عطا فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کے سارے انعامات عطا فرمائے. اللہ ہم کو ہماری نسل کو آخری وقت تک قرآن کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کے لیے قبولیت عطا فرمانا. ہم سب کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ فرما. ہر وہ خیر ہر وہ برکت جو نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی عطا کیجیے گا. ہر وہ شر جس سے حضور نے بنا چاہیے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا. جب بھی رضا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زبان پہ جاری ہو.